بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه قال النبي صلى الله عليه وسلم نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمع أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی عقیدت احترام کے ساتھ درود پاک پڑھنے سے آج کا عنوان ہے حجیت حدیث. ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالی نے آپ پر دو قسم کی وحی بھیجی ہے. جو وحی آپ پر اترتی تھی اس کی دو قسمیں تھیں. ایک کو وحی مطلوب کہتے، دوسری کو وحی غیر مطلوب. وحی مطلوب وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے. ہم نماز میں الحمدللہ رب العالمین، قل هو اللہ احد، یہ ہم تلاوت کرتے ہیں. ایک وحی قرآن مجید ہے، ایک وحی حدیث مبارکہ ہے. اور یاد رکھیں ہمارے نبی قیامت تک کے نبی ہیں. سابقہ انبیاء ایک نبی دنیا سے جاتے تھے، اللہ تعالیٰ دوسرا نبی بھیج دیتے تھے. ایک نبی کی تعلیمات مٹنے لگتی تھی،
اللہ تعالیٰ امت کی اصلاح کے لیے اور نبی بھیج دیتے تھے، لیکن یہ جو سلسلہ کوبیش سوالات انبیاء علیہم السلام میں چلا، ہمارے نبی تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا آپ آخری نبی، اب قیامت آ سکتی ہے، نیا نبی نہیں آ سکتے۔ تو جب آپ قیامت تک کے نبی، تو ایک فطری بات تھی، اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی تعلیمات کو قیامت تک محفوظ رکھنا تھا، ورنہ جو انسان قیامت کے نزدیک آتا وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے کہہ سکتا تھا اے اللہ تیرے نبی کی تعلیمات تو محفوظ ہی نہیں تھی تو میں کیسے چلتا۔ اللہ تعالیٰ نے حجت کر دی، کہو سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی وحی قرآن مجید کی شکل میں ہو، ہمارے نبی کی وحی حدیث مبارکہ کی شکل میں ہو، اللہ تعالیٰ نے دونوں وحیوں کو قیامت تک محفوظ کر دیا ہے۔ اب جس طرح کوئی شخص یہ کہے کہ قرآن مجید غیر محفوظ ہے، تبدیل ہو چکا ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح جو شخص یہ کہے کہ حدیث محفوظ نہیں ہے، دو ٹوک لفظوں میں سنے، اس کا بھی ایمان باقی نہیں ہے۔ جو قرآن کی حفاظت کرے انعام اس کے لیے بھی ہے، جو حدیث کی حفاظت کرے انعام اس کے لیے بھی ہے۔ جو قرآن کی حفاظت کرے گا تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حشر کے میدان میں جنت کے 10 ٹکٹ لے گا اور جن کو چاہے گا اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا، اور جو حدیث کی حفاظت کرے گا اس میں اپنا حصہ لے گا، حدیث تو محفوظ ہے، تو میرے نبی نے فرمایا نظر اللہ، جو میری حدیث کو سنے، اس کو یاد کرے، اس کو محفوظ کرے، پھر جس طرح سنا من و عن آگے نقل کرے، تبدیلی نہ کرے، نظر اللہ، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے۔ آپ بڑے بڑے محدثین کو دیکھیں اور ان کے چہرے کی تازگی کو دیکھیں، 1400 سال سے جو حدیث سے جڑا ہوا ہے، اللہ نے تازگی دنیا میں بھی دینی ہے، قبر میں بھی دینی ہے، حشر میں بھی دینی ہے، جنت میں بھی دینی ہے۔ حدیث محفوظ ہے، 1400 سال گزر گئے، اس پر کبھی اشکال نہیں آیا، سب کو پتہ تھا۔ قرآن مجید کی تشریح کا نام حدیث ہے، سب کو پتہ تھا۔ قرآن کی تشریح کا نام حدیث ہے۔ قرآن مجید کہے نماز پڑھو، قرآن مجید میں 700 دفعہ نماز کا حکم ہے، لیکن پڑھنی کس طرح ہے، کتنی دفعہ پڑھنی ہے،
یہ قرآن میں نہیں ہے۔ تو قرآن، میرا رب اپنی جگہ مطمئن ہے کہ میں نے قرآن بنیادی اصولوں کے لیے رکھا ہے، اس کی تشریح میں نے حدیث میں رکھی ہے۔ تو قرآن کی حفاظت کرنے والے کو حافظ اور قاری کہتے ہیں، حدیث کی حفاظت کرنے والے کو محدث کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو انعامات سے نوازا ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے بنیادی بات رکھی۔ اب میں دلائل کی دنیا میں چلوں گا۔ گزشتہ کچھ عرصے سے پہلے پوری دنیا میں کہیں بھی یہ فتنہ نہیں تھا جو حدیث کا انکار کرے۔ سب مانتے تھے قرآن بھی ہے، حدیث بھی ہے، دونوں وحیاں ہیں، سب مانتے تھے 1400 سال سے۔ ایک بد نصیب شخص آیا، غلام احمد پرویز۔ اس نے انگریز کے زمانے میں امت میں انتشار پیدا کرنے کے لیے، جس طرح قادیانیوں نے، انگریزوں نے مرزا قادیانی کے ذریعے سے امت مسلمہ میں انتشار پیدا کیا، اس غلام احمد پرویز کے ذریعے سے ایک اور رخ سے اسلام کی بنیادوں پہ کلہاڑا چلایا۔ جو لوگ حدیث کے انکار کرنے والے ہیں ان میں ایک بنیادی نام غلام احمد پرویز ہے۔ ان کا ایک رسالہ نکلتا ہے طلوع اسلام، اور پھر اس کے جراثیم والے مختلف لوگ آئے جو مختلف رنگوں میں حدیث پہ اعتراض کرتے ہیں، اور جب حدیث پہ اعتماد اٹھ جاتا ہے، لامحالہ قرآن میں فجر کی نماز کا ذکر نہیں ہے، وہ حدیث میں ہے۔ جب حدیث پہ اعتماد اٹھ گیا، پھر یہ شخص کفر کی وادیوں میں جا کے گرتا ہے، کوئی قادیانی بن جاتا ہے، کوئی کچھ بن جاتا ہے۔ اپنا غیر متزلزل ایمان، مضبوط ایمان یہ رکھیں کہ قیامت تک قرآن بھی محفوظ ہے، قیامت تک حدیث بھی محفوظ ہے۔ حدیث کس کو کہتے ہیں؟ آپ میری گفتگو کو سمجھیں گے، آپ کے ذہنوں میں بیٹھے بہت سارے اشکالات خود بخود ختم ہوتے چلے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل مبارک، نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک، نمبر 3، محدثین کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے تقریر۔ مقرر تقریر کرتا ہے نا، تقریر۔ تقریر کس کو کہتے ہیں؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ کرام نے کچھ کہا یا کوئی عمل کیا اور آپ علیہ السلام خاموش رہے، سکوت اختیار کیا، یہ آپ کی رضامندی کی دلیل ہے۔ اگر غلط ہو تو میرے نبی کبھی خاموش نہیں رہتے تھے۔ آپ کا خاموش رہنا یہ دلیل ہے کہ آپ علیہ السلام اس عمل پہ رضامند ہیں، اس قول پہ رضامند ہیں، اس کو تقریر کہتے ہیں۔ ان تینوں کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے حدیث۔ اب سوال یہ ہے، بہت دھیان سے بیٹھنا ہے، یہ جو ہمارے 20-25 منٹ ادھر ادھر ہو گئے ہیں، اس کو ہم تھوڑا سا آگے لے کے چلیں گے، آپ کا 1 منٹ بھی ضائع نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ابھی دلچسپ مضمون آگے شروع ہوگا، پھر آخر میں آپ کو بہت ساری وہ احادیث سناؤں گا جو حدیث کے نام پر مشہور ہیں
لیکن وہ حدیث نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں رائج ہے، بعض کو سن کر آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہم تو بچپن سے اسے حدیث سمجھتے تھے اور وہ حدیث نہ نکلی۔ یہ آج کا مضمون ہے، ذرا دھیان کے ساتھ بیٹھیے۔ ہمارے رحیم یرخان میں یہ جراثیم موجود ہیں، یہ جو شمس العلوم کے ساتھ لکڑی مارکیٹ ہے، اس کے اندر یہ جراثیم موجود ہیں جو حدیث کا انکار کرتے ہیں۔ گلشن اقبال میں ایک بڑی تعداد میں یہ جراثیم موجود ہیں۔ 78 چک میں یہ جراثیم موجود ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن کافی ہے۔ کوئی شک و شبہ، کوئی دوسری بات نہیں ہے کہ یہ لوگ یقیناً دائرہ اسلام سے نکل چکے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں رہا۔ آپ ان کے چہروں کو دیکھیں اور ان پر برسنے والی نحوست کو دیکھ کر دور سے کہیں گے یہ شخص مسلمان نہیں ہے۔ میرا ان سے واسطہ پڑا، میں نے ان کو سمجھایا، بعض سمجھے، بعض ضد کر گئے۔ ضد کرنے والوں کا علاج تو کسی کے پاس نہیں ہوتا۔ ایک سوال ان لوگوں کی طرف سے ہوتا ہے، یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ نبی کا کام نعوذ باللہ ایک ڈاکیے والا ہوتا ہے کہ اللہ سے وحی لے کے بندے کو دے دی، اب آگے بندے کا کمال ہے وہ کتنا عمل کرتا ہے اور کیسے کرتا ہے۔ نبی کا کام ادھر سے پیغام لے کے ادھر دینا ہے۔ یہ بہت بڑا دجل ہے، یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ میرا رب قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، ہمارا احسان ہے۔ من، اللہ تعالیٰ نے کبھی احسان نہیں جتلایا، اور اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں جب بندہ احسان جتلاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے 3 قسم کے لوگ وہ ہیں جن پہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرمائیں گے۔ نمبر 1، وہ شخص جس کی چادر یا شلوار ٹخنوں سے نیچے رہتی ہے۔ یہ ہمارے ہاں فیشن ہے، حرام ہے، ٹخنوں سے نیچے چادر شلوار نہ جائے۔ نمبر 2، وہ شخص جو بوڑھا ہو چکا ہے، زنا سے باز نہیں آ رہا، اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گی۔ تیسرا شخص جو احسان جتلاتا ہے، کسی کے ساتھ بھلائی کر لی، اب اس کو بتاتا ہے میں نے تیرے ساتھ یہ کیا تھا۔ احسان جتلانا اللہ کو پسند نہیں ہے، لیکن میرا رب خود احسان جتلاتا ہے، اللہ کی شان اس لائق ہے۔ اللہ تو احکم الحاکمین ہے، اور اللہ تعالیٰ کس نعمت پہ احسان جتلاتے ہیں؟ اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، میں نے اپنا محبوب نبی تمہیں دے دیا ہے، میں نے اپنا محبوب نبی تمہیں دیا ہے، یہ میرا احسان ہے۔ ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ سنیں، یتلو علیہم آیاتی، تم پر آیات کی تلاوت کرتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، کتاب قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، تشریح کرتے ہیں، وَالْحِكْمَةِ، اور حکمت کی باتیں بتاتے ہیں۔ سب سے پہلا کام یتلو علیہم آیاتی، آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ جب میرے نبی پر وحی اتر رہی تھی، سامنے جو بیٹھے تھے وہ
اعجمی تھے، پنجابی تھے یا عربی تھے؟ بولیں، عربی تھے، اور قرآن بھی عربی میں، تو عربی کو عربی پڑھانا یہ کون سا کمال ہوا؟ کمال تو ہے وہ عربی جب قرآن پڑھتے تھے تو الف لام میم کو علم پڑھتے تھے. یہ میرے نبی نے ان عربوں کو سکھایا کہ یہ علم نہیں ہے، یہ الف لام میم ہے، یہ الر نہیں ہے، یہ الف لام را ہے. یہ میرے نبی نے سکھایا، قرآن کی آیات کی تلاوت بھی سکھائی. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، پھر اس کتاب کی تعلیم بھی دی. یہ کہتا کیا ہے قرآن؟ قرآن کہتا ہے اَتِمُّ الْحَجِّ، حج ادا کرو. کیسے کرنا ہے؟ مینا میں کب جانا ہے، مزدلفہ میں کب جانا ہے، عرفات میں کب جانا ہے؟ قرآن مجید میں نہیں ہے، یہ کہاں ہے؟ حدیث میں ہے. بولو کہاں ہے؟ حدیث مبارکہ میں. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، قرآن کی تعلیم میرے نبی دے رہے ہیں. نعوذ باللہ، نبی کا کام ڈاکیے والا نہیں ہوتا. نبی قرآن بھی سکھاتا ہے، قرآن کی تعلیم بھی سکھاتا ہے، تزکیہ بھی سکھاتا ہے، صحیح رخ پر بھی چلاتا ہے. اور میرے رب نے یہ نہیں کہا صرف میری اطاعت کرو، میرے رب نے فرمایا یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو، رسول کی بھی اطاعت کرو. ذرا توجہ کے ساتھ، اللہ رب العزت نے صرف یہ نہیں کہا میری اطاعت کرو. میں آپ کو حیران کن بات بتاؤں، پورے قرآن مجید میں ایک آیت بھی ایسی نہیں دکھا سکتے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا کہا ہو، میرے نبی کی اطاعت کا نہ کہا ہو. لیکن اس کے برعکس ضرور ہے. اللہ تعالیٰ نے میرے نبی کی اطاعت کا کہا ہے، اپنا نام نہیں لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. میرے نبی کا اکیلے ذکر آ گیا، اللہ نے اپنا ذکر اکیلے کہیں نہیں کیا، اور ہمیں یہ سمجھا دیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے گا در حقیقت وہ کس کی اطاعت کرے گا؟ اللہ کی اطاعت کرے گا. تو جو حدیث میں چلتا ہے در حقیقت وہ قرآن کی تشریح میں چلتا ہے. اب دیکھیں، میں نے ایک بات شروع میں آپ کے سامنے رکھی، جو موضوع کھلے گا آسان ہوتا جائے گا. وحی کی دو قسمیں، ایک وحی مطلوب، ایک وحی غیر مطلوب. ایک وہ جس کی تلاوت کی جاتی ہے، ایک وہ جس کی تلاوت نہیں کی جاتی. جس کی تلاوت کی جاتی ہے اس کو قرآن کہتے ہیں، جس طرح نماز میں ہم تلاوت کرتے ہیں. جس کی تلاوت باقاعدہ نہیں کی جاتی اس کو حدیث مبارکہ کہتے ہیں. اب میں آپ کے سامنے چند دلائل ایسے دوں گا، قرآن خود کہتا ہے کہ میرے علاوہ بھی وحی ہے. نہیں سمجھ آئے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ میرے علاوہ بھی وحی ہے، اور اس کا نام حدیث مبارکہ ہے. اور اس کا نام کیا ہے؟ اس کو دھیان سے سنو ذرا. قرآن خود کہتا ہے کہ ایک وحی تو میں ہوں، ایک وحی اور ہے جو میرے سے ہٹ کے ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ حدیث مبارکہ ہے. میں نے آپ کے سامنے شروع میں ایک آیت پڑھی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه.
جب میرے نبی پر وحی کی ابتدا ہو رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جبریل امین وحی پڑھتے آپ اس کو جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش فرماتے، کہیں بھول نہ جاؤں۔ یہ ابتدائی وحی کا زمانہ تھا، کہیں بھول نہ جاؤں، تو جب جبریل امین پڑھتے تو آپ جلدی جلدی پڑھتے۔ اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اپنی زبان مبارک کو جلدی جلدی حرکت مت دیجئے۔ اللہ تعالیٰ تسلی دے رہے ہیں، ان علینا جمعہ وقرآنہ، آپ کے سینے میں قرآن کے الفاظ کو محفوظ کر دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب جبریل امین پڑھ لیں آپ تسلی سے پڑھ لیں۔ الفاظ توجہ سے سمجھیے گا، الفاظ آپ کے سینے میں محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، جب جبریل امین پڑھ لیں پھر آپ تسلی سے پڑھ لیں۔ پھر کیا فرمایا؟ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا، پھر اس قرآن کا بیان، پھر اس قرآن کی تشریح آپ کے سینے میں اتارنا ہماری ذمہ داری ہے۔ سبحان اللہ نہیں کہتے؟ اب دو باتیں ہو گئیں، اللہ تعالیٰ دو چیزوں کی ذمہ داری لے رہے ہیں۔ نمبر ایک الفاظ قرآن، اقیموا الصلاۃ آتوا الزکاۃ اتموا الحج، الفاظ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں، میں آپ کے سینے میں محفوظ کروں گا۔ پھر فرمایا ثم ان علینا بیانا، پھر اس قرآن کی تشریح اور اس کا بیان اور اس کی توضیح وہ آپ کے سینے میں ہم اتاریں گے۔ صلاۃ کا کیا معنی ہے؟ حج کا کیا مفہوم ہے؟ حج کا کیا مفہوم ہے؟ نماز، اللہ نے فرمایا اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو۔ اب نماز کس طرح سے پڑھنی ہے؟ یہ پورے قرآن مجید میں آپ ایک جگہ بھی نہیں دکھا سکتے نمازیں کتنی فرض ہیں، نہیں دکھا سکتے آپ۔ نمبر دو، فجر کی کتنی رکعتیں ہیں، ظہر کی کتنی رکعتیں ہیں، مغرب کی کتنی رکعتیں ہیں، عشاء کی کتنی رکعتیں ہیں، آپ نہیں دکھا سکتے۔ تو ایک ہے اقیم الصلاۃ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَ، یہ لفظ تو محفوظ ہو گئے۔ اب اس کا بیان کہ رکعتیں کتنی ہیں، نمازیں کتنی ہیں، یہ تشریح بھی ہم آپ کے سینے میں اتاریں گے۔ حج میں مینا کب جانا ہے، مزدلفہ کب جانا ہے، عرفات کب جانا ہے، یہ ہم اتاریں گے آپ کے سینے میں۔ اب میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں، جو آدمی یہ کہتا ہے ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے، وہ نماز پڑھ سکتا ہے؟ وہ حج کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ وہ شخص درود پڑھ سکتا ہے؟ قرآن مجید نے کہا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اپنے نبی پر درود پڑھو۔ پورے قرآن مجید میں کہیں بھی درود نہیں ہے۔ کیسے پڑھے، کون سا پڑھے؟ یہ تشریح ہمیں حدیث سے ملی۔ میرے نبی نے فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب دیکھو، میں
قرآن سے ثابت کر رہا ہوں، ذرا توجہ سے سمجھنا. آپ کے اگر کوئی قریبی حدیث کا منکر ہے، آپ اس کو میرے پاس لائیے، ہم اس کو محبت سے سمجھائیں گے. اگر وہ سمجھنے والا ہوا تو ہم حق ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی. قرآن سے ثابت ہوا کہ قرآن سے ہٹ کے بھی ایک وحی ہے، اور اس کا نام تشریع اور اس کا نام حدیث مبارکہ ہے. اب دیکھیے، اب تھوڑی سی توجہ دیں گے آپ کو بہت ایمانی طاقت ملے گی. میں ایک اور آیت پڑھنے لگا ہوں، توجہ چاہیے آپ کی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں کہ یہ جو وحی اترتی ہے یہ کتنی طرح سے اترتی ہے. وحی جو آسمان سے اترتی ہے، ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وحی آنے کے 3 طریقے تھے. یاد کرو اس کو، آپ نے بھی میرے نبی کے دین کا کام کرنا ہے. وحی آنے کے کتنے طریقے؟ ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، اللہ سے ہم کلام ہوگا تو کس طرح ہوگا؟ 3 طرح سے. ما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، ایک طریقہ کیا ہوگا؟ اللہ فرماتے ہیں میں براہ راست دل پہ القاء کروں گا. دل پہ کیا کروں گا؟ القاء ہوگا، اللہ تعالیٰ دل میں ڈال دیں گے. نمبر 2، وحی آنے کا دوسرا طریقہ کیا ہے؟ او من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے. بخاری شریف جن حضرات نے پڑھی وہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ بھن بھناہٹ کی آواز آتی تھی. کس کی آواز آتی تھی؟ بھن بھناہٹ کی. جب وحی آتی تھی تو بھن بھناہٹ کی آواز آتی تھی. یہ پردے کے پیچھے سے قرآن کہتا ہے. وحی آنے کا دوسرا طریقہ تھا. تیسرا طریقہ کیا تھا؟ او یرسل رسولا، تیسرا طریقہ تھا او یرسل رسولا. اللہ تعالی فرشتے کو بھیجتے تھے. کس کو بھیجتے تھے؟ بولے بولے. او یرسل رسولا، اللہ پیغام دے کے وحی دے کے فرشتے کو بھیجتے تھے. یہ وحی کا تیسرا طریقہ ہے. کون سا طریقہ ہے؟ تیسرا. پھر سمجھیں، وحی آنے کے 3 طریقے تھے. نمبر 1، ان یکلمہ اللہ الا وحیا، قرآن سنا رہا ہوں، براہ راست دل پہ آتی تھی. نمبر 2، او من وراء حجاب، پردے کے پیچھے سے آواز آتی تھی بھن بھناہٹ کی. نمبر 3، وحی کے آنے کا تیسرا طریقہ کیا تھا؟ او یرسل رسولا، اللہ فرشتے کو بھیجتے تھے. اب میں سوال کرتا ہوں، میری گفتگو ہوئی جو یہاں منکر حدیث تھا، میں نے اس سے پوچھا، میں نے کہا تم بتاؤ یہ قرآن کس طرح آیا ہے؟ یہ جو وحی آنے کے 3 طریقے تھے ان میں سے قرآن کس طریقے سے آیا ہے؟ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ. وہ کہنے لگا مجھے تو کچھ نہیں پتا. میں نے اسے سمجھایا جب تمہیں نہیں پتا تو جاننے والوں سے پوچھو تو صحیح، تم کفری عقیدہ لے کے بیٹھ گئے. میں نے کہا دیکھو، آؤ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں کہ اے قرآن تو بتا کہ تو کس طرح آیا. قرآن خود کہتا ہے وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ روح الامین. قرآن کہتا ہے کہ مجھے جبریل لے کے آئے. قرآن کیا کہتا ہے؟ مجھے کون لے کے آیا؟ جبریل امین علیہ السلام لے کے آئے. توجہ سے سمجھیے گا. سمجھ آ گیا کہ قرآن آیا ہے وحی کے تیسرے طریقے سے. قرآن آیا ہے وحی کے، تو میں نے اس سے کہا پہلی دونوں وحیاں کدھر ہیں؟ قرآن کہہ رہا ہے نا 3 وحیاں ہیں، تو پھر پہلی دونوں وحیاں کدھر ہیں؟ میں نے کہا یہ جو پہلی دونوں وحیاں ہیں اسی کا نام حدیث مبارکہ ہے.
اس کا نام کیا ہے؟ دیکھو قرآن سے پتہ چل رہا ہے کہ قرآن سے ہٹ کر بھی وحی آئی ہے، اور اس وحی کا نام کیا ہے؟ حدیث مبارکہ۔ اب دیکھو میں ایک اور آسان آپ کے سامنے دلیل لاتا ہوں، آپ کو خوب بات سمجھ آئے گی۔ میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں کہ قرآن سے ہٹ کر بھی ایک اور وحی ہے، اور اس وحی کا نام حدیث مبارکہ ہے۔ دیکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین فإن خفتم فرجالا او رکبانا فإذا أمنتم فاذکروا اللہ کما علمکم۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہاں میں 3 دلیلیں دوں گا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات، قرآن سنا رہا ہوں، نمازوں کی حفاظت کرو۔ اے اللہ کتنی نمازوں کی حفاظت کروں؟ قرآن میں تو تعداد ہی نہیں ہے کہ 1 ہے 2 ہے 5 ہے 6 ہے 7 ہے، کتنی ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ سمجھو بھائی کو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نمازوں کی حفاظت کرو، میں کرنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ کتنی نمازیں؟ یہ تو آپ نے بتائی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے بتائی ہیں، قرآن والی وحی میں نہیں، کس وحی میں؟ حدیث والی وحی میں، اور وہ 5 ہیں۔ یہ آیت بول رہی ہے کہ میرے سے ہٹ کر بھی وحی ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ فرمائے نمازوں کی حفاظت کرو اور تعداد بتائی نہ ہو تو اللہ پہ الزام آئے گا، اللہ میاں کیسی باتیں کرتے ہو، بتایا ہے نہیں اور ہمیں کہتے ہو حفاظت کرو۔ بات سمجھ آئی؟ تو قرآن خود کہتا ہے کہ میرے سے ہٹ کر بھی وحی ہے، اور اس وحی کا نام حدیث ہے، اور وہ حدیث کہتی ہے 5 نمازیں۔ اچھا، والصلاة الوسطى، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں خاص طور پہ کس نماز کی حفاظت کرو؟ خاص طور پہ تم حفاظت کرو درمیان والی نماز کی۔ اللہ میاں یہ درمیان والی نماز کون سی ہے؟ اگر ہم فجر سے شروع کریں تو عصر بنتی ہے، اسلامی دن مغرب سے شروع ہوتا ہے، ہم مغرب سے شروع کریں تو فجر بنتی ہے۔ اللہ میاں فجر کی نماز کون سی ہے؟ اللہ میاں نے تو بتایا ہی نہیں۔ تو یہ قرآن پہ الزام آتا ہے کہ نہیں آتا؟ کوئی عیسائی اعتراض کر سکتا ہے نا، یہ کیسا قرآن ہے جو آدھی باتیں کرتا ہے؟ تو یہ درمیان والی نماز کون سی ہے؟ یہ میرے نبی نے بتایا حدیث میں کہ وہ عصر کی نماز ہے۔ کون سی نماز ہے؟ اب دیکھو والصلاة الوسطى، اللہ کا حکم فرمانا درمیانی نماز کی حفاظت کرو، پورے قرآن میں درمیانی نماز نہیں بتائی کون سی ہے۔ یہ کس وحی میں ہے؟ حدیث میں۔ اب جو اگلی بات کروں گا آپ حیران ہو جائیں گے، یہ در حقیقت یہاں اس نماز کا حکم بتایا جا رہا ہے کہ اگر آپ جنگ کے اندر ہیں، آپ کے سامنے دشمن کھڑا ہے، تو آپ گھوڑوں کے اوپر کھڑے ہیں، ٹینکوں کے اوپر کھڑے ہیں، آمنے سامنے ہیں، اب قبلہ پیچھے کو ہے، آپ ادھر منہ کر کے نماز پڑھو گے وہ پیچھے سے حملہ کر دے گا، آپ سجدہ کرو گے وہ حملہ کر دے گا، تو کس طرح کرنا ہے؟ فَإِذَا خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم ادھر ہی منہ کر کے کھڑے کھڑے نماز پڑھ لو، یا سواری پر بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لو۔ جب وہ خوف ختم ہو جائے فَإِذَا أَمِنْتُمْ، جب تم امن میں آ جاؤ، اپنے گھروں میں آ جاؤ، اب تم نے کیسے نماز پڑھنی ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، اللہ فرماتے ہیں جس طرح میں نے تمہیں تعلیم دی ہے نماز کی، پھر گھر آ کے اس طرح پڑھو۔ اب اللہ نے کیا تعلیم دی ہے گھر آ کے کس طرح پڑھنی ہے؟ قرآن میں تو کہیں نہیں سمجھے؟ قرآن میں فجر میں کس طرح رکوع کرنا ہے، سجدہ کس طرح کرنا ہے، تسبیح کتنی دفعہ پڑھنی ہے، 4 رکعتوں میں اتحیات پوری پڑھنی ہے یا آدھی پڑھنی ہے، قرآن میں کہیں بھی نہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہیں سکھلایا ہے،
تو پتہ چلا اللہ نے سکھلایا ہے حدیث والی وحی میں۔ کس میں سکھلایا ہے؟ یہ قرآن بول رہا ہے کہ میرے علاوہ بھی وحی ہے، اور اس وحی کا نام کیا ہے؟ حدیث مبارکہ۔ اب دیکھیں ایک اور دلیل دیتا ہوں پھر آگے چلتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم، سب کہہ دیں، پیچھے والوں کی آواز نہیں آئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، وہاں یہودیوں نے غداری کی، اللہ کے نبی نے ان کا محاصرہ کر لیا، یہودیوں کے ایک گروپ کا، بنو نذیر کا۔ اب وہ انہوں نے اندر سے اپنے آپ کو بند کر لیا، باہر سے مسلمانوں کا محاصرہ تھا۔ اب اللہ کے نبی نے حکم فرمایا صحابہ کرام کو، ان کے جو باہر باغات کھڑے نا، اس کو کاٹنا شروع کرو تاکہ ان کو تکلیف ہو۔ یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے۔ جب درخت کاٹے گئے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ، وہ جو آپ نے درخت کاٹے تھے یا جن کو چھوڑا تھا، وہ کس پہ چھوڑا تھا؟ فبإذن اللہ، وہ آپ نے اللہ کے حکم سے کاٹے تھے۔ کس کے حکم سے کاٹے تھے؟ اب یہ اللہ کا حکم پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے ان کے درخت کاٹو، نہیں سمجھے؟ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے کہ ان کے درخت کاٹو، اور قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ، وہ جو تم نے درخت کاٹے تھے وہ میرے حکم سے کاٹے تھے۔ وہ حکم کدھر ہے؟ قرآن میں کہیں بھی نہیں۔ وہ کس میں ہے؟ کہاں ہے؟ اب اتنی بات قرآن سے میں نے ثابت کی کہ قرآن بھی وحی ہے، حدیث ہے، اور یہ بات بھی فطری طور پہ ہر باشعور سمجھے گا کہ میرے رب نے حجت کرنی ہے تو میرے نبی آخری نبی ہیں، تو میرے رب نے میرے نبی کی وحی کو قیامت تک محفوظ رکھنا ہی رکھنا ہے، تو قرآن بھی قیامت تک محفوظ ہے، حدیث بھی قیامت تک محفوظ ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ اب ایک سوال یہ ہے، توجہ چاہیے، یہ منکرین حدیث کہتے ہیں، جو حدیث کا انکار کرتے ہیں کہ نبی کی اطاعت کا جو کہا گیا ہے وہ اس لیے کہا گیا ہے کہ بطور حکمران اس کی بات مانو، بطور نبی کے نہیں کہا گیا، نعوذ باللہ۔ ہمیں صرف اللہ کی اطاعت کا حکم ہے، نبی کی اطاعت اس لیے کی گئی کیونکہ وہ حکمران ہے اور حکمران کی بات ماننی پڑتی ہے۔ یہ بکواس کر رہے ہیں، اس کو سمجھیے اچھی طرح۔ ہم نبی کی اطاعت نبی ہونے کی وجہ سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اطاعت تین لوگوں کی کرنی ہے۔ کتنے لوگوں کی کرنی ہے؟ ایک اللہ کی، ایک اس کے رسول کی، ایک اولی الامر حکمران کی۔ پتہ چلا حکمران کی اطاعت کا حکم علیحدہ ہے، نبی کی اطاعت کا حکم علیحدہ ہے۔ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ دھوکہ دے رہے ہیں۔ اب اللہ نے میرے نبی کو نعوذ باللہ جس طرح یہ کہتے ہیں کہ ڈاکیے کے طور پہ بھیجا، ادھر سے حکم لے کے ادھر دو، نہیں نہیں نہیں، اللہ نے ہمارے نبی کو قانون ساز بنایا ہے، میرے نبی کا اختیار چلتا ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں قاتل الذین، توجہ چاہیے، بڑی اہم بات ہے، قاتل الذین لا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر ویحرمون ما حرم اللہ ورسول۔ اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں سے جنگ لڑو جو ایمان نہیں لاتے آخرت پہ اور ایمان نہیں لاتے اللہ پہ، اور اس چیز کو حرام نہیں سمجھتے جس کو کس نے حرام کیا؟ اللہ نے اور اللہ کے۔ ولا یحرمون ما حرم اللہ ورسول۔ تو پتہ چلا میرے نبی قانون ساز بھی ہیں، میرے نبی شریعت کے احکام بھی بتاتے ہیں، قانون ساز بھی ہیں۔
اور اس سے اگلا جملہ اور آسان کرتا ہوں. دیکھیے ہم قرآن مجید میں ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ تعالیٰ فرماتے جو تمہیں تمہارا رسول دے وہ لے لو، جس سے روکے رک جاؤ. ایک صحابیہ تھی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، اور آ کر کہنے لگی کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ باتیں قرآن میں ہیں، مجھے تو قرآن میں کہیں نہیں ملتی. وہ صحابی فرمانے لگے تم نے پڑھا نہیں ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس کو اللہ کے رسول روک دے تو رک جاؤ. تو جس کو اللہ کے رسول روکے تو قرآن میں ہے، تو جو حدیث میں روکا گیا حکم تو قرآن میں ہے. حدیث میں روکا گیا حکم کس میں ہے؟ قرآن میں ہے کہ نبی کی بات کو تسلیم کرو. تو نبی کا کام قانون سازی بھی ہے، اور نبی قرآن کا مفسر بھی ہے. نبی قرآن کا کیا ہے؟ مفسر بھی ہے. دیکھو قرآن میں ہے وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، ہم نے آپ کی طرف قرآن اتارا لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں کے سامنے کھول کھول کے بیان کریں. آپ لوگوں کے سامنے کیا کریں؟ بیان کریں. اب اتم الحج، اللہ فرماتے میں نے اتارا، اب اس کو آپ کھول کے بیان کرو. مینا کب جانا ہے، مزدلفہ کب جانا ہے. آتوا الزکاۃ، یہ ہم نے اتارا ہے، اب اس کو آپ کھول کھول کے بیان کریں. زکوٰۃ کس چیز پہ؟ قرآن میں نہیں ہے. سونا کتنا ہو تو زکوٰۃ ہے، چاندی کتنی ہو تو زکوٰۃ ہے، یہ قرآن مجید کے اندر ہے نہیں ہے. یہ حدیث مبارکہ ہے جو ہمیں آگے تفصیل بتا رہی ہے. اب یہاں ان کا ایک اعتراض آ گیا، یہ کہتے ہیں کہ جناب والا یہ حدیث تو لکھی گئی ہے 300 سال کے بعد. کتنے عرصے کے بعد؟ 300 سال کے بعد. ہمیں اس لیے اس پہ اعتماد نہیں ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ بہت بڑا جھوٹ ہے. حدیث تو میرے نبی کے زمانے سے لکھی جا رہی تھی. میں آپ کو دلائل دینے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سنیے گا. اور حدیث حضرات خلفائے راشدین کے زمانے سے بھی لکھی جا رہی تھی. اب دیکھیے، لیکن ایک سوال یہ ہے کہ کیا حدیث لکھنے سے ہی محفوظ ہونی تھی؟ یہ کس نے کہا؟ اس زمانے میں چیز کو محفوظ کرنے کے اور بھی ذرائع تھے، جن میں سے ایک ذریعہ یادداشت تھا. اس زمانے میں اگر کوئی لکھ کر محفوظ کرتا، لوگ کہتے اس کا حافظہ کمزور ہے. عام سے عام عربی جو عربی تھا، وہ جب فی البدی اشعار کہتے 100 اشعار کہہ دیتے. آپ احادیث کی کتابیں دیکھیں، عربوں میں بہت سارے لوگ وہ تھے جن کو اپنے گھوڑوں کے نسب یاد تھے. گھوڑوں کے، ہمارے نبی کے گھوڑوں کے نام تھے کہ نہیں تھے نا. تو یہ گھوڑا اس کا باپ فلاں، اس کا باپ فلاں، اس کا باپ فلاں، اس کا باپ فلاں. گھوڑوں کے نسب یاد تھے، اونٹوں کے نسب یاد تھے. عربوں کے چھوٹے چھوٹے بچے قبائل کے نسب یاد کرتے تھے. اور اگر کوئی کہہ دیتا لکھ دو، یہ ان کے ہاں عیب شمار ہوتا تھا. اس کا حال دیکھو، یہ لکھتا ہے. آج میں اگر آپ سے یوں کہوں، آج کی مثال، ہمارے تو حافظہ ہی بڑے کمزور ہو گئے. اگر یوں کہو 2 جمع 2، اگر کوئی مجھ سے آ کے سوال کرے 2 جمع 2 کتنے ہوتے ہیں، میں ہنس پڑوں گا، میں کہوں تجھے اتنا بھی نہیں آتا. وہ کہے گا بتا دے، مجھے نہیں پتہ چلتا. میں کہوں گا 4، وہ کہے کہ ذرا رکو میں کاغذ لے کے آتا ہوں، مجھے لکھ دو. تو ہم لوگ ہنسیں گے کہ نہیں ہنسیں گے اس پہ؟ بالکل اسی طرح، اسی کو یوں سمجھیں، اس زمانے میں کوئی بات بھی اگر لکھ کر محفوظ کرتے، لوگ کہتے اس کا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، اس کو یاد ہی نہیں رہتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ،
یہ امام المحدثین ہیں. اچھا زندگی نے وفا کی میں ان کے واقعات سناؤں گا آپ کو انشاءاللہ. ان کا اصل نام آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ابو ہریرہ میرے نبی نے فرمایا محبت سے وہی مشہور ہو گیا. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو روایات ہیں 5374 احادیث صرف حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. اور یہ فرمایا کرتے تھے ہم لوگ اپنی زندگی میں ہم لوگوں نے اپنی راتوں کو تقسیم کیا ہوا تھا. رات کے ہم نے 3 حصے بنائے ہوئے تھے. ایک حصے میں ہم سوتے تھے، ایک حصے میں نماز پڑھتے تھے، اور ایک حصے میں ہم احادیث یاد کرتے تھے. جو سارا دن اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے دیکھتے اور سنتے تھے ہم اس کو دہراتے تھے، آپس میں تکرار کرتے تھے. آپ میں سے جو حج عمرے پہ گئے ہیں اللہ ہم سب کو بار بار لے جائے اور آخری دفعہ وہیں رکھ لے. اب آپ ڈھیلی آمین کہہ رہے ہو، اونچا کہو نا آمین. مرنا تو ہے، اگر مدینے کی موت مل جائے تو اور کیا چاہیے. تو 300 توجہ میری طرف 300 صحابہ کرام سے یا اس سے بھی زیادہ ہوتے تھے جو طلباء صحابہ تھے، جن کو کھانے پینے کا ہوش نہیں ہوتا تھا. 4-4 5-5 دن گزر جاتے فاقوں میں، اور حدیث میں آتا جب نماز میں کھڑے ہوتے بھوک سے بے ہوش ہو کے گر جاتے. لوگ سمجھتے دورہ پڑا، دورہ نہیں پڑتا تھا، بھوک سے ہم گر جاتے تھے. ایک ہی چادر ہوتی تھی، وہی اوپر سے لی ہوتی تھی. جب ہم سجدے میں جاتے یوں کر کے چادر کو سمیٹتے تاکہ ٹانگیں ننگی نہ ہو جائیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چلو آپ کو ایمان تازہ کروں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں گورنر بن گئے. جب طالب علمی کا زمانہ تھا ہوتا کیا تھا، میں حدیث سناؤں آپ کو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے جاتے نماز کے بعد، ایک مالدار صحابی سے فرماتے اس کو تم لے جاؤ جا کے کھانا کھلاؤ، اس طالب علم صحابی کو تم لے جاؤ، ان 2 کو تم لے جاؤ تم کھانا کھلاؤ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ایک دن شدت کی بھوک تھی تو میں باہر نکل کے چوراہے پہ کھڑا ہو گیا. اب مانگنا تو تھا نہیں، تو فرماتے جب وہاں سے حضرت عمر گزرے میں نے دین کا ایک سوال کیا، وہ میرے سوال کا جواب دے کے چلے گئے. ان کو سمجھ ہی نہیں آئی میں سوال کر کیوں رہا ہوں. میں یہ سمجھتا تھا وہ میری نقاہت دیکھ کے سمجھ جائیں گے، چلے گئے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، میں نے ان سے پوچھا، وہ بھی جواب دے کے چلے گئے کہ اس سوال کا یہ جواب ہے. اتنے میں امام الانبیاء تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. میں نے سوال کیا تو اللہ کے نبی سمجھ گئے. میرا ہاتھ پکڑا، فرماتے اندر آئے. ایک چھوٹے بچے کو گھر میں بھیجا. یہ جہاں آپ علیہ السلام آرام کر رہے ہیں یہ اماں عائشہ کا گھر ہے. یوں ترتیب میں 10-11 گھر بنے ہوئے تھے چھوٹے چھوٹے سے. فرماتے کہ بچے کو بھیجا جاؤ گھر سے پوچھ کے آؤ کچھ ہے. 11 کے 11 گھروں سے واپس بچہ آیا اور کہنے لگا گھر میں کچھ بھی نہیں. یہ میرے نبی کا گھر تھا. تھوڑی دیر کے بعد ایک دودھ کا پیالہ آیا. کوئی صحابی جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے نا طلباء کی خدمت کر دی، کوئی چیز دے دی، دودھ کا پیالہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اب یہ حدیث کس طرح محفوظ ہوئی ہے میں یہ سنا رہا ہوں آپ کو. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے اللہ کے نبی نے فرمایا ابو ہریرہ یہ پیالہ پکڑو اور طلباء کے دائیں طرف سے شروع کر دو پلانا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بعد میں تم گورنر بن گئے. فرماتے اس دن میرے دل میں یہ بات آئے اتنے دنوں سے فاقہ ہے، کاش میرے نبی مجھے فرما دیتے
تو اب حکم ہے تو فرماتے میں نے دائیں طرف سے پلانا شروع کیا، سارے پیتے گئے پیتے گئے پیتے گئے پیتے گئے پیتے گئے، آخر میں برکت تھی نا، اللہ کے نبی نے فرمایا ابو، پھر آخر میں آپ علیہ السلام نے وہ لے کے پیا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس طرح سے یہ حدیث محفوظ ہوئی ہے ہم تک۔ اور آج بد نصیب لوگ اٹھ کے حدیث میں اعتراض کرتے ہیں۔ ایک صحابی آئے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ میرا بھائی ہے، یہ طالب علم بن کے سارا دن مدرسے میں پڑھا رہتا ہے، میں محنت مزدوری کرتا ہوں، شکوہ کر رہے تھے کہ یہ بھی مزدوری کرے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کیا جواب دیا؟ کاش میں آپ کے دلوں پہ لکھتا۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو محنت مزدوری کرتے تھے نا، باہر کام کرتے تھے، اس صحابی کو فرمایا لعلک ترزق بہ، لعل، میرے نبی کیا سمجھا رہے ہیں؟ شاید تمہیں رزق اس طالب علم، دین کے طالب علم کی وجہ سے مل رہا ہو۔ یہ حدیث کی حفاظت تھی جو ان صحابہ کرام نے فرمائی۔ توجہ میری طرف، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے گورنر تھے مروان۔ بنو امیہ کا جو زمانہ آیا تو بنو امیہ کے جو حکمران تھے ان کو مروان، یہ ان میں جو مدینہ منورہ کا گورنر تھا، اس نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا امتحان لینا تھا، بتایا نہیں، ان کو بلایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے تو ان کو بٹھایا اور اپنے خاص آدمی سے کہا تم چھپ کے، اس کو پہلے سے بٹھایا ہوا تھا، تم پردے کے پیچھے بیٹھ جاؤ، میں ان سے کہوں گا کہ احادیث جتنی آتی ہیں سناؤ، تم لکھتے رہنا۔ حضرت ابو ہریرہ کو نہیں پتا کہ میری احادیث لکھی جا رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اب انہوں نے جب احادیث مبارکہ کی فرمائش کی، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث سنانا شروع کی، سناتے گئے سناتے گئے سناتے گئے سناتے گئے، میں نے بتایا 5374 احادیث وہ ہیں جو ہم تک ان سے پہنچی ہیں۔ سنا کے چلے گئے، ایک سال کے بعد اسی مروان گورنر نے پھر بلایا، فرمایا وہ جس طرح تم نے پچھلے سال احادیث سنائی تھی دوبارہ سناؤ، اور اپنے اس سے کہا جو لکھ رہا تھا چھپ کے، اس سے کہا کہ ذرا دیکھتے جاؤ کتنی جگہ غلطیاں ہوتی ہیں، تبدیلی ہوتی ہے۔ اب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سال کے بعد پھر وہی زبانی احادیث سنانا شروع کی، سناتے گئے، جب احادیث مکمل ہو گئی تو مروان نے کہا اپنی اس ساتھی کو آ جاؤ تم سامنے، وہ اٹھ کے سامنے آیا۔ مروان نے پوچھا بتاؤ کتنی جگہ پہ تبدیلی ہوئی؟ اس نے کہا ایک حرف کا بھی فرق نہیں آیا، ایک حرف کا بھی فرق نہیں آیا۔ یہ حدیث یوں محفوظ ہوئی ہے۔ یہ پاگل ہے جو کہتے ہیں کہ لکھا کیوں نہیں گئی، اور لکھنے والا کام بعد کا ہے، اس دور میں لکھ کر محفوظ کرنا عیب تھا۔ اس پہ میں 20 یوں واقعات آپ کو سنا سکتا ہوں۔ زبانی یاد کرتے تھے اور اس پہ فخر کیا کرتے تھے، احادیث ہزاروں کی تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں یاد ہوا کرتی تھی۔ تو ایک طریقہ یہ تھا کہ بذریعہ یادداشت حدیث کو یاد رکھا جاتا تھا، لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ دوسرا طریقہ کیا ہوتا تھا؟ مذاکرہ ہوتا تھا، آپس میں مذاکرہ کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، یہ آپ کے لیے بھی پیغام ہے، یہ صرف صحابہ کے لیے نہیں تھا، یہ آپ کے لیے بھی پیغام ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تمہیں مجھ سے ایک حدیث بھی ملے تو آگے پہنچاؤ، ایک حدیث بھی ملے تو آگے پہنچاؤ۔ آج آپ نے بہت ساری احادیث سنی، ایک حدیث یہ سنی ہے
جو میری حدیث کو سنے اور یاد رکھے اور آگے پہنچائے، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے۔ آگے پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں، یہ ڈیوٹی ہے، یہ میرے نبی نے حکمن ڈیوٹی لگائی تھی، بلغوا عنی ولو آیا، اور ساتھ میں توجہ میں رکھو حکم یہ تھا غلطی نہ ہو۔ من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میرے اوپر بہتان باندھا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، زیر زبر کی غلطی سے ایک حرف آگے پیچھے ہو جائے سیدھی جہنم کی وعید ہے۔ جس طرح میرے نبی نے فرمایا حرف با حرف اسی طرح بیان کرنا ہے، اس لیے حدیث بیان کرنے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ میں اس لیے وہ روایات ڈھونڈ کے لایا ہوں، اس کو چھیڑو ذرا، میں وہ روایات، یہ کیا ہوا اس کو، یہ تار چھیڑی کسی نے، آواز نہیں آ رہی ہے؟ اب آواز آ گئی، ٹھیک ہے۔ توجہ میری طرف، بلغوا عنی ولو آیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ میرے عزیز توجہ سے سمجھو، ایک بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے اپنے طلباء سے کہا 10 احادیث لکھ کے لاؤ۔ ایک نے 1-2 حدیثوں میں تھوڑی سی غلطی کر لی، وہ لکھ کے لے آئے۔ تو جو بہت بڑے محدث تھے حضرت بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمانے لگے جب تمہیں حدیث میں شک تھا تم یہ حدیث چھوڑ دیتے، زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا نا پرچے میں فیل ہو جاتے، اب تم نے جو زیر زبر غلط لگائے ہیں تمہارا ٹھکانہ جہنم بن چکا ہے۔ حدیث کی اتنی احتیاط ہے، یہ صحابہ کرام جب مذاکرہ کرتے تھے تو آپس کے اندر حدیث کو خوب 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 تسلی کے ساتھ اس کی حفاظت کرتے تھے، لفظ آگے پیچھے نہ ہو۔ اس پہ میں بہت سارے واقعات سنا تھا، وقت تنگ ہو رہا ہے۔ یہ 2 طریقے ہو گئے، ایک یادداشت سے، نمبر 2 مذاکرے سے، نمبر 3 یہ کتابت سے۔ بھائی یہ اس کی بیٹری ختم ہو رہی ہے، توجہ کی طرف رکھیے گا، آخری باتیں کر رہا ہوں۔ کتابت سے، اب جو لوگ یہ کہتے ہیں، توجہ میری طرف سمجھیے، جلدی آؤ یار، صحیح ہے، چل پڑا نا، صحیح ہے نا، اچھا یہ نہیں چلا ہیں یار، جلدی جاؤ، آپ وہیں رک جاتے نا، میرا ٹائم بچاؤ۔ ایک اور جو طریقہ تھا، توجہ چاہیے اس پہ، اب میں موضوع کو مختصر کر رہا ہوں، کتابت۔ تیسرا طریقہ تھا حدیث کے محفوظ کرنے کا، لکھ کر، لیکن آپ کو یہ منکرین حدیث وہ حدیث دکھائیں گے جس میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم حدیث مت لکھو، تم حدیث مت لکھو۔ پہلا سوال تو یہ ہے کیا ان کو حق ہے یہ حدیث دکھانے کا؟ جب حدیث محفوظ نہیں ہے تو تم دکھاتے کیوں؟ چلو دکھاؤ۔ یہ حدیث ہے، ابتدائی زمانے میں ادھر سے قرآن مجید اتر رہا تھا، ادھر سے حدیث آ رہی تھی، تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی زمانے میں روکا
کہ تم حدیث کے الفاظ نہ لکھو تاکہ کہیں قرآن اور حدیث کے آپس میں الفاظ مکس نہ ہو جائیں، خلط ملط نہ ہو جائیں۔ روکا اس کو۔ جب پہچان پیدا ہو گئی، خود دیکھیں نا، آج بھی قرآن پڑھے علیحدہ رنگ نظر آتا ہے، حدیث پڑھیں تو علیحدہ رنگ نظر آتا ہے۔ تو جب یہ معاملہ واضح ہو گیا، پھر اللہ کے نبی نے فرمایا اب تم حدیث لکھ سکتے ہو۔ شروع میں اس کو روکا گیا تھا صرف اس لیے کہ آپس میں قرآن اور حدیث خلط ملط نہ ہو جائیں۔ اب جو حدیث کو محفوظ کرنے کے ذرائع تھے، ایک صحابی تھے، انصاری صحابی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھول جاتا ہوں تو کیا کروں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا استعن بیمینک، آپ نے فرمایا اپنے دائیں ہاتھ سے مدد لو۔ پھر یوں ہاتھ کا اشارہ کیا کہ لکھ کر مدد لو، یعنی جب حدیث بیان ہو اس کو لکھ لیا کرو۔ اب یہ دیکھیں، یہ میرے نبی کے زمانے سے حدیث لکھی جا رہی ہے۔ نمبر 2، حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے فرمایا کہ ہم بہت ساری چیزیں سنتے ہیں، کیا لکھ لیا کریں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اکتبوا ولا حرج، تم لکھ لیا کرو، اب کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 10 سال کی عمر تھی جب ان کی والدہ نے آپ علیہ السلام کے حوالے کر دیا تھا۔ پھر یہ ساری زندگی میرے نبی کی خدمت کرتے رہے، بڑا مقام تھا ان کا۔ ان کو آپ علیہ السلام نے فرمایا قید العلم بالکتاب، کہ تم احادیث کو فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قید العلم، علم کو محفوظ کرو۔ کس چیز کے ساتھ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا لکھ کر۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، لکھ کر محفوظ کرو۔ اب یہ جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، جو آپ علیہ توجہ کی طرف کیجیے گا، انسانی حقوق کا ذکر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اندر تفصیل کے ساتھ جو ذکر فرمایا، تو ایک صحابی تھے یمن کے، حضرت ابو شاہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ فرمانے لگے یا رسول اللہ یہ مجھے لکھ کر دیجیے۔ آپ نے صحابہ کرام کو فرمایا اکتبوا لابی شاہ، ابی شاہ کو یہ پورا خطبہ لکھ کر دے دو۔ یہ میرے نبی نے خود ساری احادیث مبارکہ ان کو لکھوائی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکھوائی تھی کتاب الصدقہ، یہ صحابہ کرام کے مشہور تھی، جس میں زکوٰۃ کے مسائل تھے۔ ایک صحیفہ تھا، صحیفہ حضرت عمر بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی بن کعب کو طویل صحیفہ لکھوایا تھا۔ اس میں طہارت، نماز، حج کے مسائل تھے۔ ایک مسودہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جس میں بہت ساری احادیث تھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک شاگرد تھے حضرت حسن بن عمر، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ ہمیں گھر لے کے جاتے تھے اور ہمیں احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ دکھاتے تھے، یہ دیکھو میں نے احادیث کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح ایک مسودہ حضرت عبداللہ بن عمر کا تھا جو بہت ضخیم تھا، اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا تھا صحیفہ صادقہ۔ ایک مسودہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، ایک مسودہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ تو یہ آپ کے سامنے جو میں نے تفصیل کے ساتھ اعتراض کو توڑ دیا۔ اب چند اعتراض اور ہیں حدیث مبارکہ پر، میرا خیال یہ ہے کہ اس موضوع کو میں کل پہ لے جاتا ہوں۔ چند اعتراض ہیں اور تقریباً 60 کے قریب وہ احادیث مبارکہ ہیں جن احادیث پر اشکال ہے، وہ حدیثیں نہیں ہیں اور ہمارے ہاں مشہور ہیں۔ مثال کے طور پر ایک حدیث ہماری مساجد میں لکھی ہوتی ہے الصلاۃ معراج المؤمنین، یا الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کی معراج ہے، یہ حدیث نہیں ہے، یہ ہمارے ہاں غلط مشہور ہے۔ اس طرح 60 کے قریب احادیث ہیں جو میں آج لکھ کے لایا تھا، لیکن شروع میں وقت ضائع ہو گیا کچھ، تو یہ کل کا بہت اہم مضمون ہے۔ ابھی جو احادیث پہ اعتراضات ہیں وہ باقی ہیں، یہ بھی کل میں آپ کے سامنے کل تفصیل سے ذکر کروں گا۔
اور ہمارے عقیدے کا ایک مضمون کا کچھ حصہ باقی رہ گیا تھا کہ واقعتاً جو ہے اہل سنت والجماعت ہی حق پر ہیں، یہ پرچی بھی میرے پاس آئی تھی، یہ مضمون بھی باقی رہ گیا۔ تو یہ کل کا جو بقیہ مضمون ہے وہ کل انشاءاللہ تفصیل سے آئے گا۔ احادیث مبارکہ پہ ایک اعتراض یہ ہے کہ حدیث سے قرآن کو منسوخ نہیں کیا جا سکتا، ہم دلائل سے ثابت کریں گے۔ جس طرح قرآن وحی ہے ایسے ہی حدیث وحی ہے، حدیث سے قرآن کا حکم توڑا جا سکتا ہے، ٹوٹ سکتا ہے، یہ میں دکھاؤں گا کہ اس طرح حکم ہو رہا ہے، اس طرح کام چل رہا ہے۔ بعض لوگوں نے اعتراض کیا کہ اتنی لاکھوں احادیث کہاں سے آ گئی، اس کا جواب کیا ہے؟ یہ کل کا ایک اہم مضمون ہے۔ ایک اعتراض یہ ہے کہ ہم حدیث کو اس لیے نہیں مانتے کہ اس میں احادیث میں آپس میں تضاد بہت زیادہ ہے، احادیث میں تضاد بہت زیادہ ہے۔ تو اس کا اہم جواب کل آپ کے سامنے آئے گا انشاءاللہ۔ جب یہ گفتگو مکمل ہوگی آپ کے دل و دماغ میں حدیث مبارکہ کے متعلق کوئی اعتراض باقی نہیں رہے گا۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ بھی میں ذکر کروں گا، کیونکہ بارش کی وجہ سے کچھ ساتھی نہیں آ سکے۔ آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کل نماز یہاں پڑھیں، جلدی آنے کی کوشش فرمائیں۔ یہ آج کا سبق بہت اہم تھا ہماری نوجوان نسل کے دل و دماغ میں، اور کچھ نہیں، اتنی بات تو یاد رہے گی کہ قرآن بھی قیامت تک محفوظ ہے، حدیث مبارکہ بھی قیامت تک محفوظ ہے۔ باقی مضمون کل تفصیل سے آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔